کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ، بنکرز اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر کرم میں پائیدار امن ناممکن قرار، خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی اجلاس کے فیصلے۔ وزیر داخلہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال، محسن نقوی کی مکمل مدد کی یقین دہانی، گنڈا پور کا مل کر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کا عزم۔ حکومت پنجاب نے ادویات کی پہلی کھیپ پارا چنار بھجوا دی، ایئر ایمبولنس سے مریضوں کو بھی پارا چنار سے راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانا اپنی ذمہ داری قرار دے دی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کو فروغ دینے کا عزم۔ 18ویں ترمیم کے بعد ملک میں استحکام آیا، اگر صوبوں کو پہلے حقوق دیے جاتے تو سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا، چیئرمین سینٹ اسپیکر کانفرنس سے خطاب۔ مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل ہونے کا امکان، شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کر لیا، آج دوپہر 3 بجے ملاقات ہوگی۔ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل واشنگٹن تک نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکہ کا الزام، ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جونیتھن فائنر کا بیان۔ بلوچستان یونیورسٹی کے 13 اساتذہ کا بیرون ملک غائب ہونے کا انکشاف، اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے، غیر ملکی شہریت حاصل کر لی، ضامنوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ کراچی میں پانی کے بحران پر جماعت اسلامی کا کل مختلف مقامات پر احتجاج کا اعلان، امیر منم نے میئر مرتضی وہاب کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بہاول نگر میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا، بعد میں خود کو بھی گولی مار کر جان دے دی۔ کوٹری کی عدالت نے منشیات کیس میں جرم ثابت ہونے پر ملزمہ کرن کمانڈو کو 9 سال قید کی سزا سنا دی، 80,000 روپے جرمانہ بھی آئے۔ پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 81 رن سے شکست دے کر سیریز جیت لی، وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ امریکی ایوان نمائندگان میں شٹ ڈاؤن سے بچنے کا ٹرمپ کا منصوبہ مسترد، کانگریس میں حکومتی اخراجاتی بل منظور نہ ہونے پر امریکہ میں ہفتے سے شٹ ڈاؤن کا خدشہ۔ اور ترکیے کا شمالی شام میں کرد جنگجوؤں سے جنگ بندی کا امریکی دعویٰ مسترد، شامی ڈیموکریٹک فورسز سے مذاکرات ناقابل قبول قرار دے دیے۔